بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر ہے 16، ویلاگ نمبر ہے 434 اور پیج ہے 470، اور ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے صلح حدیبیہ۔ ناظرین، صلح حدیبیہ ذی القعدہ سن 6 ہجری میں ہوا، اس کے ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں 15 ویلاگ، یہ 16واں ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کتاب۔ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی۔ یہ سرود قمری و بلبل فریب گوش ہے، باطن ہنگامہ آباد چمن خاموش ہے، تیرے پیمانوں کا ہے یہ اے مہ مغرب اثر، خندہ زن ساقی ہے ساری انجمن بے ہوش ہے۔ دہر کے غم خانے میں تیرا پتہ ملتا نہیں، جرم تھا کیا آفرینش بھی کہ تو روپوش ہے۔ صلح حدیبیہ، ناظرین، اس کی آخری سرخی یعنی آخری ہیڈنگ، اس کا آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے اس معاہدے کی دفعات کا حاصل۔ یہ کچھ حصہ بیان کیا جا چکا ہے، کچھ باقی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ۔ قال اللہ تعالی، وفد نمبر 2 بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قال اللہ تعالی وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلائیہ گردیوں اور فوجہ گشتیوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور اور اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لیں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجئے کہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عید ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کی بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس
1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی جو دفعہ نمبر 4 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجہ معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا، اللہ، رسول اور مدینہ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے گا تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے۔ ناظرین، اِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں، فلک سے جو اتر آیا زمیں کا وہ ستارہ ہے، جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے، نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے، میرے سینے کی دھڑکن ہے۔